ایک بات آپ کو کہوں، اس کو بھی دھیان سے، کہ جو ہم خرافات پر اور بدعات پر پیسہ خرچہ کرتے ہیں، اس پیسے کو اٹھا کے آپ وہ سادات کرام جو مالدار نہیں ہیں ان پہ خرچہ کریں، وہ علماء کرام جو مالدار نہیں ان پہ خرچہ کریں۔ اس سے کیا ہوگا؟ خرافات اور بدعات کے بارے میں توجہ کرنا۔ دو گروپ ہیں، ایک گروپ کہتا ہے جائز ہے، ایک گروپ کہتا ہے ناجائز ہے۔ جو گروپ جائز کہتا ہے وہ بھی صرف جائز ہی کہتا ہے، نہ فرض کہتا ہے، نہ واجب کہتا ہے، نہ سنت کہتا ہے، نہیں کہتا نا۔ جو جائز ثابت بھی کر لے خرافات کو تو صرف جائز ہی کہہ سکے گا، فرض نہیں کہہ سکے گا، واجب نہیں کہہ سکے گا۔ لیکن بھائیوں، اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنا تو اللہ نے ہم پہ فرض کیا ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ جب تک تم اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتے رہو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور آپ کو بتاؤں، خاص طور پہ سادات کی خدمت، وہ جو مالدار نہیں ہیں، مستحق ہیں، یہ نہیں کہتا غریب ہیں، میرے اندر اتنی ہمت نہیں کہ میں کسی سید کو غریب کہوں، لیکن سادات جو مالدار نہیں ہیں، مالدار اگر آپ ان کی خدمت کریں تو ہوگا کیا؟ دو تین باتیں سن لے، بات ختم کرتے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی حج کو جا رہے تھے، حج کا ارادہ تھا، اور حج کے ارادے میں آپ نے یہ طے کیا کہ میں نے حج کو جانا ہے، پوری تیاری ہو گئی، ارادہ بن گیا حج کو جانا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک کو پتا چلا کہ میرے پڑوس میں ایک سید صاحب رہتے ہیں اور وہ اس وقت تھوڑا پریشان حال ہے، حالات کے ستائے ہوئے اور حالات کے مارے ہوئے، تو انہوں نے سوچا کہ پڑوسی ہے، سید ہیں، میں ان کے نانا کے یہاں جاؤں، میں حج کے لیے جاؤں اور ان کو بھوکا پیاسا تڑپتا بلکتا چھوڑ کے جاؤں۔ تو انہوں نے کیا کیا، اس سال حج نہیں کریں گے، انشاءاللہ آئندہ پھر کبھی دیکھیں گے، حج کی پوری رقم اٹھا کر اس سید صاحب کو دے دیا، اور اس کے بعد آنسو پوچھتے ہوئے اب صبر کرتے ہوئے رہ گئے۔ جب حج سے قافلہ واپس آیا تو لوگ ملاقات کرتے تھے، تو عبداللہ ابن مبارک لوگوں کو کہتے تھے مبارک ہو حج، تو لوگ بھی کہتے تھے عبداللہ آپ کو بھی مبارک ہو، آپ کو بھی مبارک ہو۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک سوچتے یا اللہ میں گیا نہیں، لیکن جو آتا ہے مجھے حج کی مبارک بات دیتا ہے، اسی فکر میں تھے۔ آنکھ لگی تو خواب میں غیب سے ندا آئی، کوئی کہنے والا کہتا ہے عبداللہ ابن مبارک تو نے میرے نبی کے شہزادے کی مدد کے لیے حج کو ملتوی کر دیا، تو تیری یہ ادا اتنی پسند آئی کہ ہم نے تیرا ہم شکل ایک فرشتہ پیدا کیا ہے جو قیامت تک تیری طرف سے حج کرتا رہے گا اور اس کا ثواب تجھے ملتا رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے خرافات کی طرف خرچ کرنے کی بجائے اپنے سادات جو مستحق ہیں ان کے لیے خرچ کرو۔ ایسے سادات ہیں، میں نے کئی جگہ دیکھا، کوئی سبزی بیچ رہا ہے، کوئی آٹو چلا رہا ہے، کوئی چائے بیچ رہا ہے، ان کے بچوں کی اسکول کی فیس نہیں ہے بھرنے کے لیے، ان کی بچیوں کی شادی کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ یہ ساری چیزیں مسلمانوں ہمیں اس کی طرف غور، ترجیحات کی طرف غور کیجئے، جہاں خرچ کرنے کا زیادہ فائدہ ہے اس کی طرف۔ بلکہ امام اہل سنت ایک حدیث لکھتے ہیں، آئیے اس حدیث کو بھی سنیں۔ کہتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے بنو ہاشم پر احسان کیا، ان کی خدمت کی، ان کی مدد کی، آقا فرماتے ہیں مجھ پر واجب اور لازم ہے کہ جس نے بھی میری آل کی خدمت کی، مدد کی، نصرت کی، حمایت کی، محبت کی، آقا فرماتے ہیں مجھ پہ واجب ہے، لازم ہے کہ اس کا صلہ میں اس کو قیامت میں دوں گا جب وہ مجھ سے ملے گا۔ یہ حدیث لکھنے کے بعد میرے امام کہتے ہیں جس کا مفہوم یہ سنیوں دوڑو اور سادات کی خدمت کر لو، اس لیے کہ نبی کس کس کو ملیں گے کس کس کو نہ ملیں گے الگ عنوان ہے، لیکن جنہوں نے آل نبی کی خدمت کی ہوگی اس سے ملنے کا وعدہ مصطفیٰ جان رحمت فرما رہے ہیں۔ گویا کہ اور لوگ حضور کو ڈھونڈیں گے اور حضور اپنی آل کی خدمت کرنے والے کو صلہ عطا فرما رہے ہوں گے، لقاء کا شرف عطا فرما
फरमा रहे होंगे। इसलिए मेरी गुजारिश है, हमने अपने पैसों को, रुपयों को बहुत ज़ाय किया खुराफात पर, बिदआत पर। क्या खुराफात है, क्या बिदआत है, अपने इलाके के मुस्तनद मोतबर उलमा और मुफ्तियान किराम के पास बैठो और बैठ करके सीखो कि किन खुराफात से और बिदआत से बचना है और कौन सी चीजें अहले सुन्नत व जमात से है। जैसे कि लोग तो शरबत पिलाने को भी बिदअत कह देते। आपसे कहता हूं कि भाई शरबत पिलाना कौन सी बिदअत है? मेरे इमाम लिखते हैं, वो भी क्या दलील दी, फरमाया जब कुत्ते को पानी पिलाने पे जन्नत मिल सकती है, तो इमाम आली मकाम के नाम पे अगर मोमिनों को शरबत पिलाया जाए तो फिर उसका सिला क्या होगा? सारी चीजें करते रहिए। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह हम सबको तौफीक दे। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। बेशक इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। और इस्लाम की गर्दन पर हुसैन इब्ने अली का, इस्लाम की गर्दन पर हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। और ज़ीनते मशरिक़ैन वाले हैं, शाहे बदरो हुनैन वाले हैं। ज़ीनते मशरिक़ैन वाले हैं, शाहे बदरो हुनैन वाले हैं। हमको मुंसिफ यजीद का क्या डर, हमको मुंसिफ यजीद का क्या डर। हम मदारी हुसैन वाले हैं, हम मदारी हुसैन वाले हैं। हजरात, मैं देख रहा हूँ ये जलसा, ये प्रोग्राम, ये कॉन्फ्रेंस कोई नया जलसा नहीं है, तारीखी कॉन्फ्रेंस है। और अल्हम्दुलिल्लाह उसी का नतीजा है। इस मौसम में भी तमाम कुर्ब जवार अतराफ के गाँवों से मदारी हजरात, मुहिब्बान अहले बैत, मुहिब्बान हुसैन चल कर के आज के इस जिक्र शहीद आजम को सिमात करने के लिए आए हैं। हजरात, मैं आपको बता दूं, बिलखुसूस अपने अहले सिलसिला से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि अब आप देखें चारों तरफ यजीदियत का बाजार गर्म है। हर तरफ से फतवे हैं, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर अलग अलग फतवे आ रहे हैं, तहरीरें आ रही हैं, तकरीरें आ रही हैं, नसीहतें आ रही हैं। और हर तरह से याद हुसैन से, जिक्र हुसैन से, जिक्र अहले बैत से दूर करने की कोशिशें की जा रही हैं। कहीं पर ताज़ियादारी की दलील मांगी जा रही है, कहीं पर अलमों के ऊपर फतवा लगाया जा रहा है, कहीं पर हरे कपड़े पहनने पर एतराज जताया जा रहा है। बाज जाहिलों ने अपने बुग़्ज़े अहले बैत की इंतहा यहाँ तलब कर रखी है कि उनके फतवे, उनकी किताबों में ये लिख दिया गया कि ताज़िया देखने से निकाह टूट जाता है। इस आलम में, ऐसे वक्त में जरूरी है मदारियों तुम पर, क्योंकि तुम वो हो कि जिसकी तारीख हिंदुस्तान में सबसे कदीम तारीख है। तुम्हारा सिलसिला वो सिलसिला है कि जिसने सबसे पहले हिंदुस्तान में इस्लाम की दावत को आम किया है, हुसैनियत की दावत को आम किया है, सुन्नियत की दावत को आम किया है। आज मैं देख रहा हूं हमारे गांव के अंदर, हमारे नौजवानों के अंदर जिक्र हुसैन से गफलत पैदा होती जा रही है, इश्क़ हुसैन में कमी आती जा रही है। आखिर क्या वजह है कि कल तलक हमारी बस्तियों का माहौल ये था, हमारी मदारियों का माहौल ये था कि अलम का जुलूस निकलता था। अलम जब लेकर के चलते थे, सारे बड़े बच्चे बुजुर्ग नंगे पैर अलमों को अपने कांधों पर लेकर के और इमाम हुसैन के नारे लगाते हुए चलते थे। जगह जगह पर जो लोग इमाम बाड़े से वाबस्ता रहते थे, जिन्हें खलीफा कहा जाता था, उनके घरों पर मजलिस हुआ करती थी, उनके घरों पर नोहा खानी हुआ करती थी, उनके घरों पर सबील का एहतमाम किया जाता था। आज तुम्हारे माहौल को क्या हो गया? आज तुम्हारी नई नस्ल कहाँ जा रही है? आज तुम क्यों जिक्र हुसैन करने में शर्म महसूस कर रहे हो? मैं देखता हूँ कि छोटे छोटे बच्चे तो अलम लेकर के चलते हैं, लेकिन नौजवान अलम को उठाने में अब शर्म महसूस करने लगा है। अब नौजवान हरे कपड़े पहनने में डरन महसूस करने लगा है। नहीं, याद रखो तुम वो मदारी हो
ہو جس نے نہ پہلے کسی کا خوف کھایا تھا نہ آج خوف کھانا ہے نہ صبح قیامت تک انشاءاللہ ہمیں خوف کھانا ہے. ہم نے کل بھی حسینیت کا پیغام دیا تھا, ہم آج بھی حسینیت کا پیغام دے رہے ہیں اور ہم مرتے دم تک حسینیت کا پیغام دیں گے. یہ طریقہ ہمیں دیا ہے اس ذات گرامی نے کہ جس نے اس بریلی کی سرزمین پر تنے تنہا رہ کر کے لوگ تعزیہ داری تو کرتے تھے, لوگ تعزیے تو بناتے تھے, لیکن تعزیوں کے اوپر جب اعتراض ہوتا تھا کوئی جواب نہیں دے پاتا تھا. جب ہرے کپڑے پہننے پر فتوے لگائے جاتے تھے کوئی جواب نہیں دے پاتا تھا. جب عباس کا علم بلند کرنے پر فتوے لگائے جاتے تھے کوئی جواب نہیں دے پاتا تھا. آخر مکن پور کی سرزمین سے ایک شخصیت آتی ہے, ایک مجاہد آتا ہے, ایک انسان آتا ہے جس نے بریلی کی سرزمین پر جب اپنے قدموں کو رکھا تو جو بھی مخالفین تعزیہ تھے, جو بھی مخالفین حسینیت تھے, جو بھی مخالفین علم و ابلم تھے, جو بھی مخالفین ذکر حسین تھے, اس ذات گرامی نے اکیلے تنے تنہا, اس وقت کوئی مولوی ساتھ نہ تھا, اس وقت کوئی طاقت ساتھ نہ تھی, اگر تھا تو مدار کی نظر عنایت تھی, اگر تھا تو حسین کی نظر کرم تھی. وہ ذات کون تھی؟ وہ ذات اور کوئی نہیں تھی, وہ ذات سیدی مرحوم عالم کی ذات تھی, وہ ذات حضور فاتح اجمیر کی ذات تھی, وہ ذات حضور مجاہد اعظم کی ذات تھی, وہ ذات حضور شیخ شیخ اعظم کی ذات تھی, وہ ذات حضور فاتح اجمیر کی ذات تھی. حضور مجاہد اعظم نے اس وقت میں بریلی میں تعزیہ داری پر بولا ہے جب لوگ بولنے سے گھبراتے ہیں, لیکن یہ مدار کا شعر اپنے مریدوں کو یہ پیغام دے کر کے گیا ہے کہ مرحوم عالم ظاہری طور پر گرچہ نہیں ہے لیکن باطنی طور پر مرحوم عالم کا فیض کل بھی جاری تھا, آج بھی جاری ہے, صبح قیامت تک جاری رہے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ, یا علی, بیڑا پار, زندہ باد, زندہ باد. اللہ اکبر. آپ یہ نہ سمجھیں کہ حضور فاتح اجمیر ظاہری طور پر نہیں ہے تو کوئی آ کر کے ہمیں گھیر لے گا, کوئی ہم سے سوال کر لے گا. الحمدللہ عز و جل حضور فاتح اجمیر کی دعاؤں سے ان کی نگرانی میں گووندہ پور کا مدرسہ عربیہ مدعلوم آج بھی چل رہا ہے, اور جو مشن حضور فاتح اجمیر دے کر کے گئے ہیں وہ قیامت تلک جب تلک ہم رہیں گے انشاءاللہ اس مشن کو زندہ رکھیں گے اور آنے والی نسلوں کو اس مشن کا پیغام دے کر کے جائیں گے. یاد رکھو میں نے گزشتہ سال بھی کہا تھا کہ اگر کوئی ہرے کپڑے پہننے پر, ہری ٹوپی لگانے پر اعتراض کرتا ہے, گھبرانا نہیں ہے, پریشان نہیں ہونا ہے, اس کو آئینہ دکھانا ہے. اب جواب نہیں دینا ہے, جواب بزرگوں نے دے دیے, جواب مشائخ نے دے دیے, جواب علماء نے دے دیے, جواب سادات نے دے دیے. اب پلٹ کر کے اعتراض کیا جائے گا, اب پلٹ کر کے سوال پہ سوال کیا جائے گا. اگر ذکر حسین میں, یاد حسین میں تعزیے کو لے کر کے ہرے کپڑے پہننا ناجائز ہے تو سنو, یہ غلام فاتح اجمیر, یہ غلام مدار العالمین آج یہاں سے اعلان کرتا ہے قسم رب کائنات کی, اگر ہرا کپڑا پہننا جائز نہیں ہے تو کسی پیر کا گنبد اپنی ٹوپیوں پر لگانا جائز نہیں ہوتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. میں مدرسہ مدعلوم کی جانب سے شہزادہ حضور فاتح اجمیر بیٹھے ہوئے ہیں, ڈاکٹر سید انتخاب عالم صاحب, جاوید عالم صاحب, مفتی شفیق القادری صاحب, یہ ہمارے بڑے سادات کرام کا قافلہ موجود ہے. میں با اعلان کہتا ہوں اگر حسین پاک کا تعزیہ, اگر حسین پاک کے علم, اگر حسین پاک کی سبیلیں لے کر کے نکلنا, تعزیوں کے جلوس, علموں کے جلوس جائز نہیں ہے تو کسی پیر,
کسی مولانا کسی مفتی کا عرس پاک جس کے اندر چادریں نکلتی ہیں، قسم رب کائنات کی چادروں کا جلوس جائز نہیں۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تم حسینیت کے جلوس پر، تمہیں علموں کے جلوس پر پابندی لگانا آتی ہے، تمہیں اس پہ فتویٰ لگانے آتے ہیں، تم نے کبھی اپنی چادروں کو گریبان میں جھانک کر کے نہیں دیکھا۔ کیوں منگاتے ہو اتنی بڑی بڑی چادریں؟ کیوں لگاتے ہو اتنی بڑے لنگر؟ جب حسین کا لنگر لگانے والے، جب حسین کا ذکر کرنے والے، جب حسین کا تعزیہ اٹھانے والے غلط راہ پر ہے تو قسم رب کائنات کی، کائنات کے اندر کسی کا عرس اس وقت تک جائز نہیں ہوگا جب تک کہ حسین پاک کا تعزیہ جائز نہیں ہوگا۔ بے شک بے شک بے شک۔ آپ دلیل کی بات کریں، دلیل ہمارے بڑے دے دیں گے، وقت نہیں ہے۔ گزارش یہ کروں گا، ہمارے معاشرے کے اندر بے خوف مدرسہ مدارالعلوم جاری ہے، کوئی بھی حسینیت کے لیے اعتراض کرے، آپ کے کپڑوں پر، آپ کے نعروں پر، آپ کے علموں پر، آپ کے تعزیوں پر، آپ کی سبیلوں پر، آپ کے لنگروں پر بے خوف آئیے، بے خطر آئیے، چاہے گووندا پور کے ہو، قرب و جوار کے کہیں بھی مداری ہو، ہر مداری سے میں گزارش کروں گا کسی سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آدھی رات میں آئیں گے انشاءاللہ، شہزادہ حضور فاتح اجمیر کو لے کر کے جوان کھینچ لیں گے۔ اگر کسی نے بھی حسینیت پر زبان درازی کی، اگر قلم اٹھایا قلم توڑ دیں گے، اگر جس نے بھی حسینیت سے ٹکرانے کی کوشش کی تو اسے یہاں بھی ختم کر دیں گے اور کل وہاں بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ آپ اپنے اندر جذبہ حسینی پیدا کیجئے۔ آپ کے بزرگوں نے تعزیہ اٹھایا ہے، آپ کے بزرگوں نے علم اٹھائے ہیں، آپ کے بزرگوں نے مرثیے پڑھے ہیں، آپ کے بزرگوں نے سبیلیں لگائی ہیں، ہرے کپڑے پہننے میں، ہری ٹوپیاں لگانے میں، علم اٹھانے میں، تعزیہ اٹھانے میں ذرہ برابر بھی کوئی شک نہیں کرنا ہے، کسی سے ڈرنا نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم آدھی رات آپ کے ساتھ میں ہیں۔ جس طرح سے آپ کے بزرگوں نے اس تعزیہ داری کو عام کیا تھا، ضرورت ہے کہ آپ بھی اسی راہ پر چلیں، اسی روش پر چلیں، کیونکہ یزیدیت کی الغار ہے، چاروں طرف سے آپ کے اوپر نگاہیں لگی ہوئی ہے، دنیا جانتی ہے اگر مداری دب گئے تو پھر کسی کو بھی دبانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم جانتے ہیں مداری نہ کل دبا تھا نہ آج دبا ہے نہ انشاءاللہ صبح قیامت تک دب گیا۔ بے شک سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ، یا علی، یا حسین، یا حسین، یا حسین، بیڑا پار، بیڑا پار، زندہ باد۔ ذکر حسین کریے، یاد حسین منعقد کریے۔ ہمارے لوگ پہلے قرآن خوانیاں کرتے تھے، ہر گھر میں، تیسرے گھر میں، پانچویں گھر میں، پورے محلے میں ذکر حسین کی مجلسیں ہوتی تھیں، میلادیں ہوتی تھیں۔ آج آپ محبتیں کہاں جا رہی ہیں؟ ضروری نہیں ہے کہ آپ 10 بگونے بنا کر کے ذکر حسین کریں گے، آپ صرف تھوڑی سی شیرنی کا انتظام کریے، ذکر حسین کرنے کے لیے ہم آئیں گے۔ بے شک بس ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ بیدار رہیے، جو طریقہ بزرگوں نے دیا ہے اس بزرگوں کے طریقے کو اپنا کر کے آگے بڑھتے رہیے گا انشاءاللہ تعالی۔ یزیدیت ہم سے کل بھی پریشان تھی، یزیدیت ہم سے آج بھی پریشان ہے، اور یزیدیت ہم سے صبح قیامت تک انشاءاللہ پریشان رہے گی بلا کسی تاخیر و تمہید کے۔ بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کروں گا مداح رسول جناب سید محافظ علی صاحب کے بلا جعفری مداری سے کہ وہ آئیں، اپنی آواز و انداز سے سامعین کے قلوب کو منور و مجلی فرمائیں۔